اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 14ویں پارے کی ابتدا ہے اور اس سے پہلے سورہ حجر کی ایک آیت 13ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ حجر جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکے کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس صورت کی آیت نمبر 94 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اور اعلانیہ تبلیغ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس ابتدائی زمانے میں ہے کہ جب پہل کھلم کھلا تبلیغ پر پابندی تھی اور اجازت نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی اس آیت کے ذریعے سے۔ یہ صورت جو ہے اس زمانے میں نازل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو صبر آزما حالات سے گزارا ہے، اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہنے والوں کو بھی جواب، دیگر مخالفین کے مختلف جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ ان کے کفر کی اصل وجہ بتائی گئی کہ کافروں کے کفر کی اصل وجہ تکبر ہے۔ پھر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ابلیس کا پورا واقعہ، اور پھر کفار کی عبرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اس میں تسلی بھی دی گئی کہ ضدی اور ہٹ دھرم کافروں کو آپ مؤثر انداز میں تبلیغ تو کر دیں، لیکن اس بات پر یقین نہ رکھیں کہ ضرور ہی وہ آپ کی بات مانتے ہوئے ایمان لائیں گے۔ اور اس صورت میں قوم سمود کی بستیوں کو حجر کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا، اسی وجہ سے صورت کا نام سورہ حجر ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کی عظمت سے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے اور روشن قرآن کی یہ آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کے ساتھ کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ابھی تو آج وہ مسلمان ہونے کو گوارا کرنا دور کی بات ہے، بلکہ مسلمانوں کو ہی وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ایسے مقام پہ لا کھڑے کیے جائیں گے، کبھی دنیا میں ایسا ہوگا ان کے ساتھ کہ اللہ کے عذاب کو یہ اپنے سامنے پائیں گے تو تمنا کریں گے کاش آج ہم مسلمان ہوتے تو اس عذاب سے بچ جاتے، یا کم از کم آخرت میں ضرور ان پر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ آخرت میں اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے پائیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ جہاں تک دنیا میں ان کو سمجھانے کی بات ہے تو آپ ان کے سامنے دلائل کو ضرور رکھیں، اللہ کی وحدانیت و توحید کو ضرور سمجھائیں، لیکن جب یہ کسی طرح سے بھی ماننے اور سننے میں نہ آئیں اور یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر بالکل پکے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں تعلیم یہ دیتے ہیں۔ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی حالت پر آپ چھوڑ دیں، یاکلوا یہ خوب کھا لیں، ویتمتعوا اور مزے اڑا لیں، انجوائے کر لیں، ویلہہم الامل اور اپنی خیالی امیدوں میں خوب غفلت میں آگے تک چلے جائیں، فسوف یعلمون ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا ان کی حقیقت کا، انہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہم حقیقت میں بہت نقصان دہ پہلو کی طرف چلے گئے تھے اور بہت دور کی گمراہی میں جا بھٹکے تھے کہ جہاں سے ہمیں راستہ واپسی کا نہیں ملا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں جو ضدی ہیں، معاند ہیں، ان کے بارے میں جو فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دو کہ یہ کھائیں اور مزے کریں۔ یعنی کافروں کے کفر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ دنیاوی مزوں میں اور دنیاوی اپنے انجوائمنٹ اور ریفریشمنٹ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی حقیقت ہی بھول جاتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر اپنے آنے کے مقصد کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس چیز سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔
دنیا کا مزہ اور دنیا کی لذات کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک بہت ہی وقتی سا مزہ ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ اور لطف عطا فرمایا ہے وہ پوری زبان میں بھی نہیں ہے، بلکہ زبان کے ایک تھوڑے سے حصے کے اندر تلذذ محسوس کرنے کی اور حص اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے وہ زبان کے ایک چھوٹے سے حصے میں، جس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زبان کے اندر 1 انچ یا 1.5 انچ کی جگہ ہے، جس کے اندر وہ جگہ ہے جس پہ لذت محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کا نمکین پن محسوس ہوتا ہے، تو وہ لذت محسوس کرنے کی وہ تھوڑی سی جگہ ہے۔ اب زبان پہ جو لقمہ جاتا ہے وہ کتنی دیر تک زبان پہ رہے گا کہ جس کے مزے سے وہ لطف اندوز ہوگا؟ 1 منٹ بھی نہیں رہتا، اور اس کے بعد اس لقمے نے حلق سے نیچے اترنا ہے۔ جب وہ لقمہ حلق سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت ہونے میں، اس کے دال ہونے میں، اس کے برگر ہونے میں، اس کے اور چیزوں ہونے میں سب برابر ہو جاتا ہے، تو وہ مزہ صرف 1 منٹ کا ہے، 1 منٹ کا تلذذ ہے، جس کے حصول کے لیے اس سے پہلے کی ساری داستان اگر انسان سوچے کہ اس کو کمانے میں، اس کو لانے میں، اس کو بنانے میں، اس کے جائز ناجائز کی حدیں کراس کرنے میں، کبھی چوری سے، کبھی ڈکیتی سے، کبھی سود سے، کیسے کیسے یہ مال جمع کرتا ہے تاکہ میں مزے لے کے بیٹھ کے کھاؤں، تو وہ مزہ ہے کتنی چیز، تھوڑا سا وقت کا مزہ ہے، اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ ان کو ضدیوں کو ضد پہ چھوڑ دیں، یہ جو کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں اور اپنی لمبی امیدیں باندھ کر غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، فسوف یعلمون، آنے والے وقت میں ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مزید اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات یاد دہانی کراتے ہیں۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ ہم نے جتنی قوموں کو ہلاک کیا ان کی ایک مدت متعین تھی، اور جب تک ان کی وہ مدت متعین نہیں آئی وہ بھی یہی کہتے رہے کہ لے آؤ اس عذاب کو جس سے ہمیں ڈراتے ہو، اور ہم تو بڑے مزے میں، ہم پر عذاب آنے کے تو کوئی آثار تک نہیں ہے دور دور تک۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو ایک وقت دیا تھا اور مہلت دی تھی، وہ مہلت کا وقت جب ختم ہوگا تو عذاب اسی وقت آئے گا۔ اسی طرح موجودہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب کہاں ہیں اور کیوں نہیں آ جاتا اللہ کا عذاب جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بھی ایک مدت تھی، تمہاری بھی ایک مدت ہے، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، اور فرمائے کوئی بھی قوم اپنے مقرر شدہ وقت سے نہ تو پہلے ہلاک ہوتی ہے نہ اس کے بعد ہلاک ہوتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پہ یہ نصیحت اتاری گئی ہے، بے شک پکی بات ہے کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، یعنی آپ کا دیوانہ ہونا یقینی طور پہ۔ اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دیوانہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک شخص جو ساری کائنات کو عقل دینے والا ہو، سمجھ دینے والا ہو، اس کو دنیا پورے طور پہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ مجنون کہہ دے، تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو آخر وجہ ان کے پاس ہو، کوئی ایسی ریزن ان کے پاس ہو کہ جس کی بنیاد پہ وہ مجنون کہیں، ورنہ ایسا کہنے والوں کو ہی مجنون اور دیوانہ کہہ دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مجنون کہنے کی ان کی وجوہات، ایک تو یہ کہ ہم کئی خداؤں کو جو ہے وہ اللہ مانتے ہیں اور الہ مانتے ہیں، جو کئی مل کر کام کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو یہ آپ کا دیوانہ پن ہے کہ جو کام 360 کرتے ہوں آپ اس کو ایک کی طرف منسوب کریں۔ اسی طرح دوسرا وہ مجنون یہ کہتے کہ بھئی جب انسان مر جائے گا، کھوکھلی ہڈیاں ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو کیا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس بات پہ وہ کہتے کہ آپ مجنون ہیں، بھلا مٹی دوبارہ اس کے اندر زندگی کیسے پیدا ہو جائے گی؟ یہ تو دیوانگی والی بات۔ تیسری بات کہ ایک انسان اور بندہ بشر کا رسول کہلانا اور اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کی طرف سے اس پہ پیغام آنا اور پھر وہ انسانوں کو وحی کے ذریعے مطلع کرے، یہ بھی بات دیوانوں والی ہے۔ تو ان کے ذہن کے مطابق یہ سب باتیں دیوانگی کی ہیں، وہ اس کو دیوانگی قرار دے رہے ہیں، اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ آپ کے ساتھ فرشتے ہوں جو آ کر اس بات کا اظہار و اقرار کریں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ یعنی فرشتوں کو اتارنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یا تو فرشتے دنیا میں اللہ کا عذاب لے کر اترتے ہیں، یا فرشتے لوگوں کی موت لے کر آتے ہیں۔
تو فرمایا فرشتے جب آئیں گے تو یا عذاب لے کر یا انفرادی موت لے کر آئیں گے تو یہ برحق طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، اس کے بعد تو مہلت نہیں ملے گی، چونکہ انسانوں کو جس ایمان کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ فرشتوں کا نظر آ جانا جب ظاہر ہو جائے گا تو پھر وہ غیبوبت والا ایمان ختم ہو جائے گا، اور جب غیب والا ایمان ختم ہو گیا اور سامنے دیکھی چیز پہ جو ہے مشاہداتی طور پہ یقین کیا، دیکھ کر یقین کیا جنت کو، جہنم کو، حساب کتاب کو، فرشتوں کو وغیرہ، تو پھر وہ ایمان بالغیب نہیں رہا، امتحان ختم ہو گیا۔ امتحان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی عقل کے ذریعے سے نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات پر ان پہ یقین کرتے ہوئے اللہ کو اور دیگر تمام غیب کی ان باتوں کو مانیں جس کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چیز تمہاری نصیحت کے لیے اور جو چیز تمہارے لیے دلیل بنا کے بھیجی ہے وہ بالکل واضح دلیل ہے، وہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل اس کا محفوظ رہنا ہے، اس لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو بطور نصیحت کے اتارا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے ذکر وہ چیز ہے جو یاد کی جانے والی چیز ہو۔ قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اس کے یاد کرنے والے حافظ پوری دنیا کے اندر ساری کتابوں سے زیادہ یاد کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی کہ جب مادی ترقی ہی سب کچھ بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں میں سے پیارے بندوں کا انتخاب کر کے ان کو قرآن پاک کے حفظ کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے ان کے سینوں کو اللہ کے قرآن سے منور فرماتے ہیں، اور آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں میں حفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح ذکر کا دوسرا معنی نصیحت بھی ہے کہ اس قرآن کو بطور نصیحت کے ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس سے پہلی آسمانی کتابیں چونکہ وقتی طور پر مختلف قوموں کے لیے تھوڑے سے زمانے کے لیے تھیں، پہلی قوموں کا جب وقت پورا ہو گیا تو چونکہ ان کے زمانے کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کی تعلیمات بھی مکمل ہو جاتی تھی، اللہ رب العزت نے ان کتابوں کی حفاظت انہی کی سپرد فرمائی، چنانچہ وہ حفاظت نہ رہ سکی، اور اس قرآن کریم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اور وہ حفاظت کی ذمہ داری کیسے پوری ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اس کے اسباب پیدا فرما دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر۔ آج خدا نخواستہ اگر قرآن کے تمام نسخے لوگوں سے چھین لیے جائیں اور ان کو ضائع کر دیا جائے تو تب بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے بچوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بلا کسی رد و بدل کے تھوڑی سی بھی تبدیلی کے قرآن کو من و عن زبر زیر کے ساتھ اسی طرح دوبارہ چھپوا دیں گے، دوبارہ لکھوا دیں گے، اس لیے قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ یوں محفوظ۔ اسی طرح اس کے معانی کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے اہل علم کو وجود بخشا ہے جو علمی طور پر اس قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے محافظ ہیں، اور وہ حفاظت کرتے ہوئے کسی کو بھی اس کا غلط ترجمہ، اس کی غلط ترجمانی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ حفاظت دراصل من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ اس کا اس طرح محفوظ رہنا بذات خود ایک قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن اپنی جگہ پر معجزہ، قرآن کی حفاظت یہ مستقل الگ معجزہ ہے، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کلام ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کلام نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِي مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں بھی اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ اس لیے اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہو، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ یہ نبیوں کی تاریخ کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے، گویا نبیوں کی تاریخ میں یہ بات مسلم سے چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آئے گا تو اس کا ضرور مذاق بھی اڑایا جائے گا، اور مذاق اڑائے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعتاً یہ نبی ہیں، اور آئندہ چل کر نبیوں کے نمائندوں اور نبیوں کے جو ورثاء ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ جب بھی وہ کوئی حق بات بیان کریں گے جو لوگوں کو کڑوی لگتی ہوگی تو وہ ضرور ان کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات اسی طرح جاری کیے آئے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور پچھلے لوگوں کا یہ طریقہ ہمیشہ سے
جاری چلا ہے۔ یہ کس بات کو اللہ جاری فرماتے ہیں مجرم لوگوں کے دلوں میں؟ یہاں پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور دوسری چیز جہاں ذکر ہوئی استہزاء و مذاق۔ یا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اس مذاق اڑانے کو مجرموں کے دلوں میں چلائی آ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، یا دوسری بات کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اسی طرح مجرم لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی کتاب تک کو پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جرم کی وجہ سے اور ان کے ضد اور تعصب کی وجہ سے ان کے اوپر یہ قرآن یا اسی طرح کی جو کتابیں گزری ہیں وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی اور بالآخر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ضدی اور ہردرم ہیں، یہ کسی طرح سے ایمان نہیں لانا چاہتے اور اس کے لیے اس قسم کے بہانے بنا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی فرشتوں کو لے آئیں تو ہم ایمان لیں۔ اللہ فرماتے اس سے بھی عجیب تر، اگر ہم ان کے لیے کوئی آسمان کا دروازہ کھولیں اور ان کو یہاں سے لے جائیں کہ جاؤ آسمان کے اندر چڑھ جاؤ اور یہاں سے دیکھو آسمان کی ساری چیزیں بھی دیکھ چکو، اور پھر تو یقین کر لو کہ واقعی اللہ کا یہ نظام برحق اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور ان کا یہ پیغام ہے، تو فرمایا لقالوا انما سکرت ابصارنا، پھر بھی یہ ضرور اسی بات پر ضد کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری تو آنکھوں کو جادو کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہم پورے ہی جادو زدہ ہیں۔ پہلے کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو چڑھا ہے، پھر کہیں گے نہیں پورا وجود ہی ہمارا جادو زدہ ہو چکا ہے، ہم پورے کے پورے وجود کے ساتھ آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، یہ تو جادو لگتا ہے۔ یعنی اگر انہیں آسمان جا کر دکھا دیا جائے تو پھر بھی جادو کہہ کر اس کا انکار کریں گے، تو فرشتے دیکھ کر کہاں ایمان لائیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے آسمانوں میں بہت سے برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے آسمان دیکھو، آسمان کے برج دیکھو۔ ویسے تو برج کا لفظ قلعے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ برج سے مراد ستارے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں میں ستارے رکھے ہیں، اور وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ بعض حضرات جو اس سے برج سے مراد وہ مشہور زمانہ برج مراد لیتے ہیں کہ آسمانوں پہ مختلف قسم کے برج ہیں اور ان کو سیارے بھی کہا جاتا ہے، تو وہ سیارے ایسے نہیں ہیں کہ مزین ہو کر دیکھنے والوں کو نظر بھی آئیں، اس لیے وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ کا جملہ ستاروں کی طرف زیادہ رغبت دلاتا ہے کہ یہ اس سے مراد ستارے ہیں، ان کو برج کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ستاروں کو مزین کر کے برج بنا دیا ہے، اور ان کو پھر اس کے بعد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ، ہاں اگر کوئی چوری کرنے کے لیے چوری سننے کی کوشش کرتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، فرمایا ایک شعلہ روشن اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آسمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا رہا کہ نجومی لوگ جو ہے وہ شیاطین کی استمداد و مدد طلب کرتے اور ان سے آسمان کی خبریں لے کر اس میں ایک بات ان کو مل جاتی تو 100 جھوٹ ملا کر اس کو آگے بڑھا دیتے، اور اس طرح ان کی کہانت، ان کی نجومیت، کاہنوں کی کہانت، نجومیوں کی نجومت چلتی اور لوگ ان پہ بڑا اعتماد کرتے کہ فلاں خبر ان کی سچی ہو گئی، لہٰذا یہ بڑے سچے لوگ ہیں، ان کی ہر قسم کی جھوٹی باتوں پہ بھی اعتماد کرتے۔ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اور قرآن کے اندر لوگوں کی باتوں کی ملاوٹ سے بچانے کے لیے حفاظت کا انتظام فرمایا کہ اب شیطانوں کو آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا، اور اس کا یہاں یہ بیان فرمایا ہم نے اس کی حفاظت یوں کی ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اگر کوئی شیطان سننے کے لیے اب بھی چلا جاتا ہے تو ایک شعلہ جوالا ستارہ اس کے پیچھے گرتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، آگے اللہ اپنی قدرت کو مزید بیان کرتے فرماتے ہیں ہم نے ہی تو زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر قسم کی چیز توازن کے ساتھ زمین کے اندر اگائی ہے۔ زمین ایسا بیش باغ خزانہ ہے اللہ کا، صدیوں سے اس کو بیجا جا رہا ہے، کاشت کیا جا رہا ہے، اور ہر سال یہ نت نئے پھل دینے کے باوجود اسی طرح اللہ کے خزانے کو لیے ہوئے، اور آنے والے زمانے میں بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ایک خلجان ہوتا ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی، ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، زمین تو وہی ہے، اس کے وسائل وہی ہیں، جب آبادی بہت زیادہ ہو جائے گی تو وسائل کم پڑ جائیں گے، لہٰذا آبادی کو کنٹرول کرو۔
یہ انتہائی بہت بڑا خلجان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین کو بھی ہم نے بچھایا، اس پہ پہاڑ بھی ہم نے رکھے، اور اس میں جتنی چیزیں ہم اگاتے ہیں اس کو ایک مقررہ وزن، ایک مقررہ ترکیب کے مطابق اتارتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ مخلوق زیادہ پیدا کریں گے تو اس کے رزق کا انتظام بھی تو انہوں نے ہی اپنے ذمے میں لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے تحت میں، تو لہٰذا اس اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ پورا رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ معاملہ دراصل یہ ہے، ہم اس بات میں اللہ رب العزت کی اس تخلیق پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلہ اناج تھوڑا اگایا ہے، شاید اس وجہ سے پورا نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے اس کی تقسیم منصفانہ نہیں۔ جب وہ غذا، وہ غذائیت والی چیزیں، وہ اشیاء، سب چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، پھر ہم کہیں ذخیرہ اندوزی کرنے لگتے ہیں، کہیں منافع خوری کے لیے ہم ان چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر آ جائیں۔ تو یہ تمام معاملات دراصل ہمارے عدم انصاف کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم انسانی آبادی کو کنٹرول کر کے آنے والے لوگوں کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کریں، بلکہ جو پیدا شدہ لوگ ہیں ان کے درمیان میں عدل و انصاف کو قائم کریں، اور عدل و انصاف قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے قوانین پر ہم پورے اتریں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان مالدار لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ حاصل کرو اور اس کو غرباء اور یتامین اور مساکین پہ خرچ کرو۔ جب اللہ کے اس نظام کو ہم نافذ کر دیں گے اور دولت کی تقسیم کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی مال و دولت کے اندر تفاوت رکھا ہے، بعض کو بلند اور بعض کو پست کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دولت لوگوں کے درمیان میں ہاتھوں میں گھومتی رہے گی، اس کی سرکولیشن درست رہے گی، تو پھر نظام صحیح چلے گا۔ جیسے کہ انسان کے بدن کے اندر چلنے والا خون ہے، اگر خون کی سرکولیشن صحیح رہے گی تو بدن کا نظام درست چلے گا۔ بدن کے خون کی مانند اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام بھی یوں ہی چلایا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بدن کے اندر بھی کسی جگہ پہ خون زیادہ پایا جاتا ہے، کسی جگہ پہ خون کم پایا جاتا ہے۔ جہاں زیادہ ضرورت ہے اللہ نے وہاں خون زیادہ رکھا ہے، جہاں کم ضرورت ہے وہاں خون کم جاتا ہے، لیکن ترسیل چلتی رہنی چاہیے۔ اگر کہیں پہ بھی یہ رک جائے گا تو اس کے رک جانے کی وجہ سے انسان کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے گی، کبھی وہ اعضاء خون کے منجمد ہونے کی وجہ سے کاٹنے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ارتکاز جو دولت کا ہے، دولت کے پھیلنے کا جو طریقہ کار ہے، اگر ہم اس کو خدائی تقسیم کے مطابق اس کو چلنے دیں گے اور جاری رکھیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں اور سب کو پہنچے گا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے روزی کا سامان بھی پیدا کیا ہے، اور ان مخلوقات کے لیے بھی ہم نے رزق پیدا کیا ہے جن کو رزق تم نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن کے ساتھ رزق کا معاملہ کرتے ہوئے تمہارا براہ راست کوئی ہاتھ نہیں۔ کچھ مویشی، کچھ جانور وہ بھی ہیں کہ جن کے رزق میں انسان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، انسان بھی ان کو چارہ کاٹ کے ڈالتا ہے، انسان اپنی چراگاہوں میں ان کو چھوڑتا ہے، لے کر آتا ہے، پالتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کو رزق ہمارے توسل سے مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مثال میں یہ فرمایا کہ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ایسوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں جس کے رزق میں تمہارا کوئی کردار، وہ جنگلی جانور، وہ جنگلی حشرات الارض، وہ ایسی روئے زمین پر پھرنے والے حشرات اور چیزیں ہوں، یا سمندر میں پائی جانے والی مخلوق ہو جہاں پہ انسان کے ہاتھ کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق کو ایسا ایسا رزق دے رہا ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آنے والی مچھلی کا رزق ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے تو ایسے 3 لقمے ملتے تھے، آج 1 لقمہ بھی نہ ملا۔ تو اللہ رب العزت ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، جو ان کو رزق اللہ دے رہا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسرا معنی اسی آیت کا یہ بھی کیا گیا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہارے لیے معیشت کے اور تمہاری روزی کے اسباب پیدا کیے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان چیزوں کو بھی تمہارا رزق بنایا ہے جن کا رزق تم نہیں دیتے ہو، جن تک رزق پہنچنے کا ذریعہ تم نہیں بنتے ہو، بلکہ صرف وہ تمہارا رزق بنتے ہیں۔ جیسے وہ شکاری جانور جن کو تم شکار کر لیتے ہو، تم نے تو ان کو پالا نہیں تھا، تم نے تو ان پہ کوئی محنت نہیں کی تھی، اور بلا محنت و مشقت اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا رزق بنا دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی چیز تھوڑی سی مقدار میں نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے خزانے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے
وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں ان خزانوں میں سے ہم خزانے نہیں اتارتے مگر ایک مقدار کے مطابق، جتنی مقدار کی یہاں ضرورت ہے، جتنا ہمارے اس میں حکمت میں طے ہے ہم اتنا ہی اتارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی بھی کمی ہے، قلت ہے، یا کوئی چیز کم پڑ گئی ہے اس وجہ سے ہمیں کم میسر آ رہی ہے۔ اللہ کے ہاں تو ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے اتارنے میں اللہ فرماتے ہیں ہم جتنا چاہتے ہیں اتارتے ہیں۔ اور اس کی مثال آگے بارش کے ساتھ دی، فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم چلاتے ہیں بوجھل ہواؤں کو، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر اس بارش سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، تمہیں پانی دیتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم تو اس کو خزانہ نہیں کر سکتے، تم تو اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کا یہ خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بادلوں کے اندر پانی کو سٹور رکھتے ہیں، پھر کیسے موقع بہ موقع اتارتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کے خزانے تو اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ خزانہ بارش کی شکل میں تمہیں دیا جاتا ہے، اور تم اس بارش کے پانی کو بھی سنبھال نہیں سکتے کہ سارا پانی تم اپنے لیے سنبھال کے رکھ لو، اس کو زمین کی تہہ میں نہ جانے دو، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ بارش اتنی کثیر مقدار میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو انسانوں کی ضرورت سے بھی زائد پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طریقے سے پھر سٹور کرتے ہیں، کئی بادلوں پہ برف باری کی صورت میں وہ جمع ہو جاتی ہے، اور پھر گرمیوں میں پگھل پگھل کر انسانوں کے لیے پانی بن کر اللہ مہیا کرتے ہیں، اور کبھی زمین کے مسام کے ذریعے سے پانی کو زمین کے اندر سٹور کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما انتم لہ بخازنین، تم تو اس زمین کے اوپر پانی کو خزانہ اور ذخیرہ بھی نہ رکھ سکو، یہ تو ہمارا دیا ہوا ذخیرے کا انداز ہے کہ تم تازہ پانی زمین سے نکالتے ہو، استعمال کرتے رہتے ہو، اگر تمہیں وہی پانی زمین کے اوپر سٹور کرنا پڑے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ تم اس کو خزانہ نہ کر سکو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور فرمایا ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں، لہٰذا زندگی موت جب ہمارے اختیار میں ہے تو وارث بھی ہمیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور فرمایا تم میں سے جو آگے نکل گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے بھی ہم واقف ہیں، لہٰذا جب ہم ان سے واقف ہیں تو ضرور ان کو ثواب و عذاب دیں گے۔ یا مستقدمین مستاخرین کی دو تفسیریں کی گئی، ایک یہ ہے کہ جو آگے جا چکے دنیا میں سے لوگ گزر گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں یعنی ابھی جنہوں نے آنا ہے دنیا میں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد نیکی میں آگے بڑھنے والے، مستاخرین سے مراد نیکی میں پیچھے رہ جانے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی جانتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں اور جو نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، ہم ان کو جانتے ہیں، تو ان کے مطابق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ، اور تمہارا رب سب کے سب کو یقیناً محشر میں جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، اور اس بات میں کہ کس کو کتنی مہلت دی، کتنا وقت دیا، کتنا سمجھنے کے مواقع فراہم کیے، اس میں بڑی اللہ کی حکمتیں بھی ہیں، اور وہی جانتا بھی ہے، علیم بھی ہے، سب کا حساب کتاب لے کر ان کو ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق جو ثواب بھی وہی دیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مدارج مختلف بیان کر کے انسان کو جو اشرف المخلوق بنایا ہے اور ادنا سے اعلیٰ تک اس کو جو پہنچایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے انسان کو اس کے اندر شکر پیدا کرنے کے لیے اس کو یاد دہانی کرائی کہ اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، جو گارے کی بنی ہوئی، سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی ہے، اس سے ہم نے پیدا کیا، اور جو جن ہے والجان خلقنا من قبل من نار السموم، اس کو ایک لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں لفظ جان استعمال کیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جنوں کا بڑا جد امجد اس کا نام جان ہے، جیسے ہمارے جد امجد کا نام آدم ہے، اسی طرح جنوں کا جو بڑا تھا اس کا نام جان ہے۔ اس جان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کے شعلے سے بنائے، اور مٹی میں سے بھی گلے سڑے گارے کی مٹی جو کھنکتی اور بجنے والی مٹی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھر ان سے آگے ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا تھا جب ہم آدم کو بنا چکے ہیں، درست کر چکے ہیں، روح ڈال دیں تو تم اس کو سجدہ کرنا، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، وہ تکبر میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہی جواب دیا کہ یا اللہ یہ مٹی سے بنے ہیں، میں اس کو سامنے کیسے جھکتا۔ تو اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کر دی اور فرمایا اب جنت سے نکل جاؤ، تم قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے، اور جاؤ۔ اس نے کہا میں ضرور ورگلاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، ہاں تیرے مخلص بندے ہی بچ پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 39 و 40 سورۃ الحجر۔ ابلیس کو جب اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ قرار دے دیا تو اس نے مہلت مانگ لی، اور مہلت مانگی تھی کہ مجھے دوبارہ زندہ کیے جانے تک مہلت دیجیے۔ اللہ رب العزت نے مہلت تو عنایت فرمائی، لیکن فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت معلوم تک، یعنی پہلے سور پھونکے جانے تک اور قیامت برپا ہونے تک تمہیں مہلت ہے۔ اس نے قسم کھائی اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے قسم ہے اس چیز کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ضرور بضرور مزین کروں گا ان کے لیے روئے زمین میں تمام چیزوں کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سارے کے سارے لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور بہکاؤں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں جن کو تو نے خالص اپنے لیے کر لیا ہے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ شیطان نے بھی اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، بالکل یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی میرے مخلص بندے جو ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا، اور جو تیری پیروی کرنے والے گمراہ ہوں گے وہی تیرے پیچھے چلیں گے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہوگا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور پھر جہنم کے فرمایا 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا، اللہ کی طرف سے پہلے سے تقسیم کر دی گئی کہ جہنم کو 7 دروازوں میں، اور ہر دروازے میں سے داخل ہونے والے مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے، جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہے دوسری جگہ کہ جنت کے بھی اسی طرح 8 دروازے ہیں، جہنم کے مقابلے میں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں بھی مخصوص لوگ ہوں گے جو ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور مخصوص دروازوں سے مخصوص لوگوں کو پکارا جائے گا کہ یہ نمازیوں کے لیے دروازہ، یہ روزہ داروں کے لیے دروازہ، یہ اللہ کے پیاروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے دروازہ وغیرہ ذالک۔ اسی طرح جہنم کے بھی دروازے مخصوص ہیں۔ تو بہرحال شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے لوگوں کو اس کے اندر بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ تو بہکاوے کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ شیطان کی طرف سے مزین شدہ ہیں، آراستہ و پیراستہ ہیں، اور جو دین کا راستہ ہے وہ بڑا سادگی والا راستہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے دین کے راستے میں اور شیطان کے راستے میں۔ پھر انجام کے اعتبار سے شیطان کا راستہ جہنم کا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو متقی ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے باغ و بہار میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، انہیں کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش وغیرہ ہوگی، جو قدورت ہوگی، ہم اسے نکال پھینکیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر اور تختوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جنت کی جو نعمت ذکر کی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے قدورت نکال دیں گے، اور یہ ادنا درجے کی چیز ہے جو انسان کو تکلیف دہ ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ کر یا کسی کے بارے میں طبعی طور پر کوئی ایسا رجحان پایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا اس کو ناخوشگواری محسوس کی جاتی ہے، یہ ادنا قسم کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنتیوں کے لیے گوارا نہیں کریں گے، اور ان سے دلوں کے اندر سے وہ بھی کھینچ لیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہ کوئی وہاں تھکاوٹ محسوس کریں گے اور نہ ہی انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت کہ جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کسی چیز سے ملال محسوس نہیں ہوگا، جسم کو کوئی جس سے تھکاوٹ محسوس ہو یا جس سے تاب محسوس ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ ان نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی یہ نعمتیں لی نہیں جائیں گی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت جہنم دونوں چیزوں کو سامنے کر کے فرمایا ایک طرف میری مغفرت و بخشش اور مہربانی کے لوگ یعنی جنتی ہوں گے، اور دوسری طرف میرے عذاب کا سہنے والے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ میرے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، تو ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ تو آخرت میں ان کا معاملہ ہے،
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں اور اپنے عذاب والی صورت کو بھی۔ اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک تو اللہ کی مغفرت اور رحمت کو لینے والوں کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا گھرانہ ہے، اور دوسری طرف جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کے عذاب میں کہ مستحق ٹھہرے، وہ قوم لوط والے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور فرمایا یاد نبئہم عن ضیف ابراہیم، آپ ان کو واقعہ اور قصہ سنائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ جب وہ مہمان آتے ہیں فرشتے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، وہ ان سے خوف محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں، ایک ایسے بیٹے کی جو علم والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب سے کہتے ہیں بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، میں اس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرمایا کہ آپ مایوس نہ ہوں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنائی ہے، بالکل برحق ہے ہماری طرف سے یہ خوشخبری۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس گمراہ لوگ ہی ہوتے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مگر اسباب و وسائل کی دنیا میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، اس اعتبار سے میں نے کہا کہ بڑھاپے کی حالت میں کیا اولاد ہوگی۔ پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مزید کیا ارادے ہیں؟ فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مجرم قوم کو خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس میں لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو ہم نجات دیں گے سوائے ان کے بیوی کے، اور باقی تمام لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ اور ہم وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، ہم آپ کو ایک پوری سچی خبر دے رہے ہیں اور بالکل ہم اس معاملے میں بالکل سچے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کے پاس جا کر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اہل والوں کو راتوں رات کے ایک حصے میں لے کر چلیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، ہاں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور فرمایا وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ فرشتے آخری امتحان تھے اس قوم کے لیے۔ خوبصورت لڑکوں کے شکل میں آنے والے فرشتوں کے بارے میں قوم کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہوئے ایک دوسرے کو آتے ہیں کہ آؤ لوط علیہ السلام کے پاس بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ برائی کا وہ ارادہ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحوا، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، یہ جملہ جو ہے بڑا قابل غور قابل فہم ہے۔ قوم والے اپنی ڈٹھائی کے ساتھ برائی کے اوپر مصر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوط، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو، جہان والوں کو، سب کو آپ اپنا مہمان نہ بنائیں؟ ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا کہ سارے جہان والوں کا ٹھیکہ نہ لیں، آپ اپنی حد تک اپنی حفاظت کریں، اپنے بارے میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو نیکی پر رکھیں، سارے جہان والوں کا ٹھیکہ نہ لیں۔ یہ بات جیسے لوط علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، آج بھی برائی کرنے والے تمام لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ یہی بات آپ کو جملہ سناتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو وہ کہیں گے آپ نے سارے جہان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو برائی سے روکیں اور بس بات اپنی جگہ پر رکھیں، اس سے آگے مت بڑھیں۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹیاں، یعنی جو امت کی بیٹیاں ہیں، تمہاری نکاحوں میں ہیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، نکاح میں تمہارے موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اے لوط، ہمیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بتانے کے لیے بڑی ایک عجیب قسم کے ساتھ اس بات کو یقین دہانی کے ساتھ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، لعمرک آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے، انتہائی زیادہ اپنی مستی میں دھت تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے اس قسم کا مطالبہ کر کے خود عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، پھر سورج نکلتے ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا، فجعلناها عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے ان بستیوں کو نیچے والے کو اوپر کر دیا اور ان کو الٹ کر رکھ دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اس قوم کے ان تمام واقعات و تباہی و بربادی میں نشانیاں ہیں بہت ساری عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور یہ بستی مین شاہراہ پر موجود ہے، اب بھی لوگ دیکھنے والے اس سے نشانی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا اجمالاً ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ أَصْحَابَ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح جنگل والے ایکا والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں یعنی قوم شعیب والے ہوں یا اسی طرح قوم لوط والے ہوں، یہ دونوں مین شاہراہ پر واقع ہیں، اہل عرب وہاں سے گزرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے ان کے سینہ بسینہ قصے واقعات سنتے آ رہے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ ان سے تو عبرت حاصل کرتے، ان نشانات عبرت کو جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو تو سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں صحاب ہجر کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ عموماً یہ جملہ اس قسم کا اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کے انکار کرنے کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس رسول ایک ہی آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان قوموں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی تعلیمات مشترکہ ہیں، تو ایک رسول کے انکار سے سب رسولوں کا انکار لازم آتا ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان پر ظاہر کیں لیکن یہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محلات اور گھر تعمیر کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر صبح صبح ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، چنگاڑ نے آ پکڑا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر ان کی کمائیاں، ان کی دنیا کے کام کارستانیاں ان کے کسی کام نہ آئیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے کاموں نے، ان کی ہنرمندی نے کچھ بھی کام نہ دیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی یہ تمام بستیاں تباہ و برباد ہو کے رہ گئیں اور اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان تمام واقعات سے اصل میں بتانا مقصود ہے کہ ان تمام نافرمانوں پر اللہ کے عذابات آئے ہیں، موجودہ لوگوں کو چاہیے کہ ان عذابات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو برحق اور بمقصد بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے پیغمبر آپ ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے۔ آپ کو یہ چڑھاتے ہیں، آپ کو یہ باتیں کرتے ہیں کہ قیامت کہتے ہو، لے آؤ اس عذاب کو جس سے ہمیں ڈراتے ہو، آپ ان کی ان باتوں پر بڑی اچھے طریقے سے اعراض کر لیں اور درگزر کر لیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی ہر چیز کو خوب پیدا کرنے والا اور علم والا ہے، لہٰذا آپ اس سے اعراض کرتے ہوئے اللہ کی بات پر یقین کریں اور ہدایت کے راستے پر خود چلتے ہوئے ان کو ہدایت کی دعوت دیں۔ اور اس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت پیرائی میں اور انداز میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور فرمایا ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کر رکھا ہے۔ اور اس بات میں اسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا کافر اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا آپ کی نشانیوں کو مسترد کر رہے ہیں تو آپ ان سے فکر مند نہ ہوں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اس مدد میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا 7 آیتوں کی طرف، وہ سورہ فاتحہ ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو پڑھنے کے بعد جس میں اہدنا الصراط المستقیم جیسی دعا آپ کو سکھائی گئی، آپ سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہیے، اور آپ لوگوں کی باتوں سے پرواہ نہ کریں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ لا تحزن علیہم، اور آپ ان پر اپنا دل مت کڑھاؤ۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنی شفقت کا بازو ایمان والوں کے لیے پھیلائے رکھیں۔ آپ ایمان والوں پر محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں، کافروں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر کافروں کو مال و دولت مل رہا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے انعامات اور ڈھیل مل رہی ہے، تو اس ڈھیل کی وجہ سے آپ ان کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، اور آپ ذرا نظر بھر کر بھی ان کے انعامات پر نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیوں دے رہا ہے۔ اگر یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، تو اللہ ان کو سزا دے، بجائے سزا دینے کے ان کو انعام کیوں مل رہا ہے۔
تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ وقتی ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اور مہلت کے بعد عذاب آیا کرتا ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں تو واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اور فرمایا جیسا کہ اللہ کا عذاب پہلے تقسیم کرنے والوں اور فرقہ بازی کرنے والوں پر آ چکا ہے، ایسے ہی تم پر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، ہم ضرور بضرور ان سے پوچھیں گے اما کانوا یعملون، کہ یہ کیا عمل کر کے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فاصدع بما تؤمر، آپ اپنی طرف نازل ہونے والی اس کتاب کو برسر عام تبلیغ کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ وہ پہلا حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان عام کے ساتھ جو ہے تبلیغ کرنے کا حکم تھا۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام چھپ کر اور انفرادی طور پر تبلیغ فرما رہے تھے، اب اجتماعی تبلیغ کا حکم، اور اس معاملے میں کافر اگر رکاوٹ بنے تو ان کی پرواہ نہ کرنے کا حکم تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو جملہ ہے وہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں سے نبٹنے کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود ٹھہرا رکھا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا۔ یہاں ایک بات کی تو خبر دی کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، لیکن یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نبٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ان کو ضرور سزا دے گا۔ اور ایسا ہوتا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی جو نبوت کا مذاق اڑانے والے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور آگے پچھلی آیات میں فرمایا کہ آپ مشرکوں کے سے اعراض کریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہمیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، جو یہ باتیں آپ کو کر کے مذاق اڑاتے ہیں تو یقیناً آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو گھونٹنے اور گھولنے کی بجائے اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح میں لگے رہیے۔ آپ اپنے اس ذہن و سوچ کو جب اللہ کی طرف متوجہ رکھیں گے تو ان بھونکنے والوں کی زبانیں خود ہی گنگ ہو جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کے سامنے اس کی پروردگار کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ جس کا آنا یقینی ہے سے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جو موت آنا یقینی ہے وہ آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو عذاب آنا یقینی ہے وہ آ جائے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے جس کا آنا ضرور یقینی ہے۔ یقین یہاں سارے ان معنی میں استعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں نصیحت فرمائی کہ کافر اور بے دین لوگ ضرور آپ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اور اس صورت کا بنیادی موضوع اللہ کی نعمتوں کو مفصل طور پہ بیان کرنا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی کثرت سے اس صورت میں بیان کی ہیں کہ حضرات مفسرین نے اس صورت کو ایک دوسرا نام دیا ہے، سورہ نحل کے ساتھ ساتھ سورۃ النعم، نعمتوں والی صورت۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنا ہو، بیٹھ کے یاد کرنا ہو کہ اللہ نے ہم پہ کیا کیا نعمتیں کی ہیں، تو اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ بات سامنے آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا یہ موضوع شروع کیا ہے اور کہاں جا پہ ختم کیا ہے۔ اور یہ نعمتیں کیوں یاد دلائیں گے؟ اس لیے یاد دلائیں کہ اے انسان، جب نعمتیں ساری ہماری طرف سے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اوروں کو شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ جب تجھے کوئی اور نعمت دینے والا نہیں، جو نعمتیں ہم نے دے رکھی ہیں، تو پھر تمہیں اوروں کو اللہ کی عبادت میں شرک کرنے کا اور شریک کرنے کا کیسے رجحان پیدا ہو جاتا ہے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایمان نہ لانے والوں کے اعتراضات کے جوابات اور انہیں عذاب سے بھی ڈرایا ہے، اور مسلمان جن پر اس وقت کفر کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا تھا، ان کو بھی اللہ نے تسلی دی ہے اسی صورت کے آخر میں کہ وہ لوگ صبر سے اور طاعت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنے والے وقتوں میں کشادگی فرمائیں گے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ نے انعامات کے تذکرے میں شہد کی مکھی کا بھی حوالہ دیا ہے، اس وجہ سے صورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ صورت کا آغاز بڑے ہی ایک زوردار فقرے سے شروع ہوتا ہے
اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ جملہ ایسا زوردار ہے کہ آنے والے واقعہ کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کرنا کہ جو ہونے والا ہے اس کو کہا گیا ہو گیا، آ گئی وہ بات جس سے تم جلدی مچا رہے ہو، یہ جس کو تم عجیب سمجھ رہے ہو وہ تو آ گئی۔ وہ کیا چیز آ گئی؟ قیامت آ گئی۔ قیامت کے بارے میں جب بتایا جاتا تو یہ لوگ کہا کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت آ جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتا امر اللہ، یہ تو اللہ کا امر ہے اور جس نے آنا ہے وہ آ چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا تم اس میں جلدی مت مچاؤ۔ اب اس کا ترجمہ اردو زبان میں ایسی کوئی ترجمانی نہیں کی جا سکتی کہ جس سے اس جملے کا حقیقت میں حق ادا ہو سکے، جو اس میں اللہ نے زوردار قسم کی تاثیر رکھی ہے، یہ دوسری زبان میں اس کو منتقل کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا اور پاک ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اتارتے ہیں، اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی ایک تو فرشتوں کا اترنا نبوت کے لیے نبی کے پاس آنا ہوتا ہے، اور دوسری بات وہ ایسا پیغام لے کر آتے ہیں جس میں زندگی ہے، اس میں وحی الہی کو لوگوں کے لیے زندگی قرار دیا، اور یہاں زندگی سے مراد ہے روحانی زندگی۔ انسان کی روحانیت کی جو زندگی ہے وہ وحی کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسے جسم کو غذا کی ضرورت ہے ایسے انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور وہ روح کی غذا چونکہ روح امر ربی ہے تو اس کی غذا بھی امر ربی ہے، یعنی اللہ کا حکم یہی اس روح کی غذا بھی ہے۔ لوگوں میں جو یہ بات پھیلی ہوئی مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی تو روح کے لیے زہر ہے، اصل میں روح کی غذا تو وحی الہی ہے۔ جو وحی الہی انسان پر آئے گی، جس سے روح کو تسکین ملے گی، اس حکم کو سننے سے بھی، اس پر عمل کرنے سے بھی، اور جتنا زیادہ وحی الہی کے ساتھ آدمی منسلک ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے دل کے اندر وحی کی وجہ سے تقویت آتی جائے گی اور قوت آتی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید نعمتیں گنوائیں اور سنائی ہیں کہ انسان کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس خالق و مالک نے اس کو پیدا کیا، کہاں سے اس کو اٹھایا، کہاں پہنچایا، ایک جملے میں اگر اس کو سننا ہو تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، فیضا ہوا خصیم و مبین، پھر اسے کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا یہ اللہ کے بارے میں بحث و مباحثے پہ مادہ ہو گئے۔ اپنی اوقات تو انسان یاد کر کہ تجھے ایک گندے قطرے سے ہم نے پیدا کر کے بہترین انسان بنا دیا۔ اب جب تجھے بہترین انسان، چلنے پھرنے والا، طاقت قوت گویائی والا بنایا تو بولنے پہ جب آیا تو سب سے پہلی بات ہماری ہی نفی، ہمارے ساتھ ہی اوروں کو شریک ٹھہرانے پہ مصر ہو گیا اور ہمارے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا، بحث کرنے لگ گیا۔ سوچو تو صحیح، جس ذات نے تمہیں کہیں سے کہاں اٹھا کے پہنچا دیا، تمہیں تو چاہیے تھا تم سجدہ شکر میں اس کے سامنے جھکے رہتے اور اس کے بارے میں کوئی بحث و تمیز نہ کرتے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں ہی پیدا کیا، بلکہ تمہارے جانوروں کو، تمہاری خدمت والی چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جس کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان، اس کے علاوہ بہت سے نفع، اور بعض جانوروں کو تو تم کھاتے بھی ہو، کھانے کے کام بھی تمہارے آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ، تمہارے لیے اس میں جمال بھی رکھا، تم جب اپنے جانوروں کے مالک بن جاتے ہو تو پھر اپنے جانوروں کو کیسے شام کو چرا کے واپس لاتے ہو، صبح کے ٹائم چرانے کے لیے لے جاتے ہو، شام کے ٹائم جب وہ چرے ہوتے ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ خوبصورت جب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو مالک ان پر پیچھے اتراتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ جانور اور میری یہ ملکیت ہیں، اور صبح جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شام کا ذکر پہلے صبح کا بعد میں کیا، اور فرمائے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ يَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہی جانور ہیں جن میں سے بعض جانور تمہاری باربرداری کے بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، اگر وہ بوجھ تمہیں خود اٹھانا پڑے، جو تم خچر پہ لاتے ہو، جو تم اونٹ پہ لاتے ہو، جو ریڑے پر اور اونٹ کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ دور دراز تک کھینچ کر لاتے ہو،
پہلے وقتوں میں تو خاص طور پہ جانوروں کے ذریعے سے ہی بڑا بڑا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا، یاد کرو وہ بوجھ اگر تمہیں خود اپنے اوپر اٹھا کے لے جانا پڑے تم بہت مشقت میں پڑ جاؤ، اللہ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے جانور تمہارے لیے بنا۔ ان ربک لرؤوف رحیم، تمہارا رب بڑا ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ زمانے کا انسان اور زیادہ اللہ کی رافت اور نرمی کو حاصل کرنے والا اور رحمت کا مورد بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار برداری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے ایسی مشینریاں عطا کر دیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا کی ہیں جس میں ہمارے لیے بوجھ اٹھانے کے اتنے سہولتیں پیدا ہو گئیں کہ ہم تو ایک جگہ سے چیز اٹھا کر دوسری جگہ اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے تیار نہیں، کم از کم ان کو بوجھ لادنا پڑتا تھا، ہمیں لادنے کے لیے بھی اللہ نے مشینیں عطا کر دی۔ والخیل والبغال والحمیر، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو پیدا کیا، لترکبوها وزینہ، جس میں دو چیزیں ہیں، تمہارے لیے اس میں سواری کا سامان بھی ہے اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی۔ اور یہ چیز موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کو اس کا نعم البدل ہمیں گاڑیاں عطا کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہوائی جہاز عطا کیے۔ اب یہ گاڑیاں ایک طرف مستقل ہماری سواری کا کام آتی ہیں، دوسری طرف ہمارے گھر کے دروازے پر اگر اچھی گاڑی کھڑی ہے تو وہ ہمارے لیے زینت کا باعث بھی ہے، ہمیں اس پہ فخر بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی تمہیں چیزیں پیدا کریں گے تمہارے لیے جس کو تم ابھی نہیں جانتے۔ یہاں اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے گویا پیشن گوئی کر دی ہے قرآن کے نزول کے زمانے میں وہ نئی سے نئی آنے والی سواریاں جن کے بارے میں اس وقت تصور بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آنے والے وقت میں کاریں، بسیں اور ریلیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، پتہ نہیں کیا کچھ بننے جا رہا ہے۔ اگر یہ نام اس وقت بتائے جاتے کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگ بدک جاتے، کہتے ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی بھی بلا کوئی سواریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھتے ہوئے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی تمہارے لیے سواریاں پیدا کرے گا کہ تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور جیسے کل کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں اور وہ جانتے بھی نہیں تھے، آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات موجود ہے کہ آنے والے زمانے میں نہ جانے کون سی ایسی سواریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں جن کو آج ہم بھی نہیں جانتے۔ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیسی سواریاں ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مواصلات کے سلسلے میں انسان کو جو ہے ایسا بنا دیا ہے کہ اب مواصلاتی طور پر پوری دنیا کے اندر انسان کا مواصلات کا سسٹم اور ایک دوسرے سے خبر لینے کا سسٹم جو ہے پھیل چکا ہے۔ اور اس بارے میں پہلے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اتنے زیادہ اپنے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے کہ ایک ملک و شہر سے بیٹھے ہوئے تصویر کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں گے، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کی طرح ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک کے انسان آپس میں جڑ جائیں گے۔ تو یہ تصور نہیں تھا، آج اللہ نے اس کو ممکن کر دیا، اور ممکن ہے آنے والے وقتوں میں ایسا ہو جائے کہ جیسے آج ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے لمحے میں پہنچ جاتے ہیں، شاید جسم کے ساتھ ہی لمحے میں ہم سینکڑوں اور لاکھوں میلوں کا سفر کر لیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور فرمایا سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں ان میں سے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو اتارا اور اس نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے مشروب اتارا، وَمِنْ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس پانی سے سیراب کر کے اللہ غلے اناج درختوں کو اگاتا ہے، اور ان درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم سایہ تک لیتے ہو۔ سایہ اس کا ادنا درجے کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ درختوں کے پھل، میوہ جات اور پتہ نہیں کیا کیا فائدے ہیں درختوں کے، اس کی لکڑی کے کیا کیا فوائد ہیں، ان کو سوچنے بیٹھ جاؤ، ان کے فوائد کو گننا شمار کرنا شروع ہو جاؤ تو وہ بھی گنتی سے باہر ہے۔ یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعنَابَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے کھیتیاں اور تمہارے لیے زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں۔ اور اس ذات نے سخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن کو تمہارے کام میں لگا دیا، سورج اور چاند و ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور فرمایا جس کھیتی کو تم سیراب کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ رنگ برنگی چیزوں کو اس میں اللہ نے پھیلا رکھا ہے، ان کے اندر رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سبق سیکھنا چاہے، جو سبق لینا چاہے، اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پوری زمین پر اور مختلف انداز میں پھیلے پڑے، جتنا جس چیز میں ہم غور کریں گے اتنا ہمیں سبق ملے گا، اتنا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جتنا ہم اس سے غافل رہیں گے اتنا اللہ سے دور رہیں گے۔ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ اشیاء ہیں، اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی مزید
انعامات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کو یہاں لحمًا طَرِيًّا تازہ گوشت کھاؤ۔ فرمایا تخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور تم اس میں سے زیورات نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ زیورات نکالنے میں تو مرد بھی نکال سکتے لیکن پہننا عورتوں کا کام ہے، تو مرد کے لیے بھی اس کو نعمت قرار دیا کہ وہ اپنی خواتین کو زیور پہنائیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور فرمایا تم دیکھتے ہو کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو جو کشتیوں کے ذریعے کی جاتی ہے یا اس کے اندر سے زیورات تلاش کر کے کی جاتی ہے، اس کو اپنا فضل قرار دیا۔ کوئی بھی تجارت یا ایسا کام جو محنت والا ہے اس کو اللہ فضل قرار دیتے ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی محنت سے تجارت سے کماؤ۔ تو یہ تجارت جو ہے جہاں انسان شرعی احکام کا اس میں پابند ہے، تو دوسری طرف اس سے یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو نفع بھی حاصل ہو رہا ہے دراصل یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ کوشش تو ہر انسان ہی کرتا ہے، لیکن اس انسان کی کوشش کا برابر ثابت ہو جانا یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مزید آگے گنواتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے اوپر بوجھل پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ تمہیں یہ زمین جو ہے وہ لے کر حرکت نہ کرے، اور اللہ نے تمہارے لیے نہریں جاری کی، وسبلن، اور راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چلو، وعلامات، پھر اللہ نے قدرت سے کچھ نشانیاں مقرر کی جن سے تم راستوں کو پہچانتے ہو، وبالنجم ہم یہتدون، ستاروں کو بنایا کہ جس کے ذریعے تم رہنمائی لیتے ہو، راتوں کو اس سے رہنمائی لیتے ہوئے راستے معلوم کرتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہ کیسے انسان کو بنایا، کیسے سورج چاند ستارے ساری چیزیں بنانے کے بعد اللہ فرماتے کیا یہ اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا خالق ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ جن کو اللہ کے سوا معبود بنایا جاتا ہے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا سوچتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا شدہ ہیں، اموات غیر احیاء، اللہ کے ماں سوا جتنے بھی ہیں وہ سب مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ جن چیزوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کب کیا جائے گا، کون کرے گا۔ یہ بت جو ہیں اس چیز کے بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ یہاں بتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا ہے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، تو فرمایا وہ تو خود پیدا کیے، انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ان کے پجاریوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، وہ تو یہ نہیں بتا سکتے۔ وہ تخلیق کرنا تو دور کی بات ہے، کچھ تخلیق ہونے کے بارے میں علم رکھتے ہوں کہ یہ کب بن جائے گا اس کا ہی ان کو پتہ نہیں۔ لہٰذا یہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی منزل پہ پہنچایا کہ الہکم الہ واحد، اس سے ثابت ہوا کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں، محض گھمنڈ کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، جو علل اعلان کرتے ہیں، اور انہ لا یحب المستکبرین، یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ گھمنڈ والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان گھمنڈی اور متکبر لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیسی چیز اتاری ہے، یہ جو قرآن اللہ کی رحمت اتری ہے یہ کیسی چیز ہے، تو اس کے جواب میں ان کا تجزیہ یہ ہوتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لایانی سی بات ہے اور ایک گزشتہ لوگوں کا قصہ و کہانی ہے جو گزر گیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ اس میں کوئی اس کے کلام کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے کیا واسطہ اس کا، وہ اس طرح کہہ کر اس بات کو ٹال دیتے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یذرون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہہ کر دراصل قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ کا حصہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، الا ساء ما یذرون، کہ وہ کتنا برا بوجھ ہے جو اپنے سروں پہ لادنے جا رہے ہیں اس گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک خود گمراہ ہیں، دوسرا خود دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ اللہ فرماتے پہلے لوگ بھی اسی طرح کے مکر و فریب کے منصوبے بنا چکے، جیسے یہ قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بتا کر اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا اور ٹل جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور سمجھے کہ میرے اوپر سے عذاب ٹل گیا، اس بات سے عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ پہلے لوگ بھی اس طرح کا مکر و فریب ہیلے کر چکے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے چھت اوپر سے گرا دی اور ان کے لیے ایسا عذاب آدم کا کہ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے اچانک عذاب آیا اور تباہ و برباد کر کے لے گیا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو عذاب آ چکا اور وہ ختم ہو گئے، بلکہ قیامت والے دن انہیں اس سے بھی زیادہ عذاب کا سخت سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح موجودہ لوگوں، اگر تم لوگوں نے بھی پہلے لوگوں کی روش اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اسی روش پہ ڈالے رکھا اور ظلم اور ناانصافی کا یہ پیمانہ اسی طرح لبریز رہا، تو اللہ کا عذاب تم پر بھی آئے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ضرور عذاب سے تمہیں بھی بھگتان کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے جس دروازے سے چاہو اور اس میں ہمیشہ رہو گے، وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور ان متکبرین کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا متقین سے جب یہی سوال قرآن کے حوالے سے کیا جاتا ہے، یہ متکبرین کی بات تھی، اب اس کے مقابلے میں متقین، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری؟ قالوا خیراً، وہ کہتے ہیں بھلائی بھلائی ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا خیر اللہ نے چیز ہمارے لیے اتاری ہے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی زیادہ بہتر بھلائی والے، نعم دار المتقین، اور متقیوں کے گھر کے کیا ہی کہنے، وہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحت الانہار، وہ باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں، جن کے بیچوں بیچ نہریں جاری ہیں، اور اس میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، جو چاہتے ہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان اپنے بہتر سے بہتر کیریئر کو بنا کر دنیا کے نظام کو اپنے تابع کرنے کی کوشش میں غلطاں ہیں، لگے ہوئے ہیں، سرپٹ دوڑ رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی سے ہو جائے، سب ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، سارا نظام ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں اور جیسے چاہیں کریں۔ اور یہ جیسے چاہیں کریں والا معاملہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالآزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کا نظام مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ مجھے کتنا اختیار ہے، میں ایک ٹانگ تو اٹھا سکتا ہوں لیکن دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک ٹانگ اٹھانا وہ دلیل ہے کہ کچھ مجھے بھی اختیار ہے، اور وہ اختیار شرعی ہے، شرعی احکام میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف بنا کے ذمہ دار ٹھہرا کے بااختیار بنائے کہ اپنے اختیار سے دین کے تمام کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ اور دوسرا پاؤں میں نہیں اٹھا سکتا، تکوینی احکام میں بندہ اللہ کے احکام کا دنیا میں پابند ہے، اس پر زندگی آئے، موت آئے، بیماری آئے، صحت آئے، جوانی آئے، بڑھاپا آئے، جو بھی آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے، بندہ اس میں کچھ نہیں چاہ سکتا۔ جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں لہم فیہا ما یشاؤون، وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے، اور جو چاہیں ہو جائے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ اپنی صفت کا کچھ حصہ جنتیوں کو عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے انسان دراصل دنیا کا باسی نہیں ہے، انسان جنت سے آیا ہے، جنت میں جانے کے لیے آیا ہے، اور یقیناً جنت میں ہی اس کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرمایا اسی طرح اللہ متقیوں کو بدلہ دے گا جن کو فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، طیبین، اور وہ پاکیزگی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ان کی روح نکالتے ہیں، اور یقولون سلام علیکم، اور ان کو پکار کر کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے نیک اعمال کے بسبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا یہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں،
اور وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہلی قوموں پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ ہی اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ بس ان کے وہ برے اعمال ان کے سامنے آ گئے اور اس عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دون من شیء، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرک لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت کے تابع اور اللہ کی مرضی سے ہے، اور سارے جہان کا نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، لہٰذا ہم اگر شرک کر رہے ہیں یا ہم بعض ناجائز چیزوں کو جائز یا جائز چیزوں کو حرام بتا رہے ہیں تو یہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے چاہنے سے ایسا کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ یہ وہ شیطان کی لگائی ہوئی جال کی بات ہے کہ شیطان نے یہ جال لگایا اور اس میں لوگوں کو پھنسا دیا کہ سب کچھ اللہ کے کہنے سے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے کرنے سے کر رہے ہو، تو اللہ ناراض کیوں ہوگا تم پر؟ اور اللہ تعالیٰ کی تم نے کون سی نافرمانی کر دی؟ فرمایا لو شاء اللہ ما عبدنا من دون من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے ماں سوا کی پوجا نہ کر سکتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دون من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ایسی صاف بات بتاتے ہیں، فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پر رسولوں پر تو صرف واضح بات پہنچانا تھا کہ اگر ایسا کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب آیا، لوگ یہی کہتے رہے کہ ہم کون سا اللہ کے چاہے کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں ہم سے شرک کروا رہے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں ہم سے کفر کروا رہے ہیں، ہم سے برے کام اللہ کے چاہنے سے ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو بتایا گیا کہ بھئی اللہ نے تو تمہیں عقل شعور سے بتایا ہے کہ یہ کام برا ہے، البتہ اللہ کی مشیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو اختیار دیتے ہیں تو اس اختیار سے ہی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے، اس اختیار کے کرنے کے نتیجے میں اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا الحمدللہ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور البتہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور اس بات کی تعلیم لے کر آئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے، سرکش شیطان سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اب لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور کچھ وہ تھے جن پہ گمراہی ثابت ہو چکی تھی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھرو تو صحیح، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جھٹلانے والے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کی مرضی اور رضا الگ چیز ہے، اللہ کی مشیت اور اذن الگ چیز ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کسی کو اختیار دیتے ہیں تو تبھی کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن وہ دیا وہ اختیار جائز کام کا بھی اختیار ہے اور ناجائز کام کا بھی اختیار ہے۔ ناجائز کام کے اوپر اللہ ناراض ہوتے ہیں، جائز کام کے اوپر اللہ راضی ہوتے ہیں، تو یہ بات تو اللہ نے واضح فرما دی ہے، اور اس پر قوموں پہ آنے والا عذاب اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اور ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اتنے حریص ہے کہ سارے لوگ ہدایت قبول کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی پر اپنے آپ کو ضدی کر لیا ہے اور وہ ڈٹائی کے ساتھ بس ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور ان کو گمراہی سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کے ذمے میں اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف اس لیے یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں اور اختلاف کو دور کر لیں اور کافروں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور رہے گی بات کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، فرمایا جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ہم قیامت کے بارے میں کہیں گے ہو جا تو قیامت بھی ہو جائے گی، جب ہم لوگوں کے اوپر عذاب آنے کی بات کے بارے میں کہیں جی ہو جا، عذاب واقع ہو جا، تو عذاب بھی واقع ہو جائے گا، اس لیے آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو جو ہجرت دین میں اپنی محنتیں کھپا رہے تھے اور بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ان پر مظالم ڈھائے گئے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اللہ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو ضرور بضرور دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دیں گے۔
اور آخرت میں بھی وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا، اس حقیقت کا احساس ہو جائے اور اس بات کو وہ جان لیں۔ دنیا کے اندر جاننا وہ یقین کے درجے میں ایمان ہے، کاش اس بات پہ ایمان آ جائے کہ آخرت میں جو اجر اور درجہ ملنے والا وہ بہت بڑی چیز ہے، تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں سہنا آسان ہو جائے، مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ کن کو ملے گا آخرت کا یہ درجہ؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے دین پر صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دین پر صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو آخرت میں بہت بڑا اجر دینے جا رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پھر کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ لوگ انسانوں میں سے ہی بھیجے ہیں، مردوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں، اور اگر اے موجودہ لوگوں تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ کیا انسان ہی رسول آئے ہیں یا فرشتے، تو فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ ہر جاہل آدمی کو علم والے سے رہنمائی لینی چاہیے، جس کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ جاننے والے سے معلوم کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ان پیغمبروں کو روشن دلائل آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی قرآن نازل کیا آپ پر، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی واضح تشریح کر دیں کہ ان کے لیے کیا چیز اللہ نے اتاری، تاکہ اس میں غور و فکر سے کام لے سکیں، انہیں اس کتاب کے ذریعے پتہ چل سکے کہ واقعی یہ اللہ کی کلام ہے۔ آپ اس کو واضح کریں، آپ اس کو کھول کر بتائیں۔ گویا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی ہے وہ اسی قرآن کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ کتاب اتاری ہے تاکہ اس کو بیان کریں، وہ جو بیان ہوگا وہ حدیث ہے، لہٰذا وہ قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن خود اس کے بارے میں پتہ دے رہا ہے کہ ایک اس کا بیان بھی ہوگا۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی، فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو اس قرآن کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے اور پھر بھی برائیوں کی راہ ہموار کرتے ہیں، برائیوں کی منصوبے بناتے ہیں برے برے، کیا وہ اس بات سے بے خوف و خطر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا، اور ان کو اللہ رب العزت او یاخذہم فی تقلبہم فبما ہم بمعجزین، اور ان کی اس الٹ پھیر میں، ہیر پھیر میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں تو کیا وہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں؟ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں اس طرح گرفت میں اللہ لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، اللہ آہستہ آہستہ ان کو کھینچ لے یا اچانک ان کو پکڑ لے، کیا وہ اس بات سے بے خوف و خطر ہیں؟ بے شک تیرے رب البتہ بہت زیادہ بڑا شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرفت بھی بڑی مضبوط ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، تو عذاب سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ اذ لا لہ عن الیمین والشمائل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے منکرین کو جو ضدی تھے اور اللہ کے باغی بنے ہوتے، ان کو ہرانے والی بات یوں فرمائی سمجھانے کے لیے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی ایک طرف جھکتا ہے کبھی دوسری طرف جھکتا ہے، اور جھکنے والا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اب ایک ضدی آدمی جو کہتا ہے میں نہیں جھکتا اللہ کے سامنے، اسے کہا جائے کہ تم کیا جھکو گے، تمہارا تو سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تم اپنے سائے کو بھی کیا اللہ کے سامنے جھکنے سے روک سکتے ہو؟ روک لو اپنے سائے کو، تمہارا تو سایہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ یہ ایسی بات تھی جو اس کو عاجز کر دینے والی اور ہرا دینے والی تھی۔ اللہ نے ایسی بات کہہ کر فرمایا کہ تمہارے سائے بھی سجدے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر چیز اللہ کو جو آسمانوں میں اور زمینوں میں سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ چوپایوں میں سے ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، اور وہ سجدہ کرنے میں اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور ہر وہ کام کرتے ہیں فرشتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کیے ہوئے جو تم سے بڑی مخلوق ہے، ایک فرشتہ جو ایک انگلی پر پورے جہان کو اٹھا لے، اللہ نے اتنی ان کو طاقت دے رکھی ہے، اس کے باوجود وہ جھکنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور اے انسان، تیری طاقت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، اور پھر بھی تو اس اللہ کے آگے اکڑتا ہے، تو جھکنا پسند نہیں کرتا، تجھے سجدے کا حکم ہو تو نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو خدا نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی اکیلا معبود ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو
وہ معبود کون ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں اور مجھ سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمینوں میں وہ اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، کیا اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے ڈرتے ہو؟ فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں تم پر ہیں، جو بھی نعمتیں تم سوچ سکتے ہو، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤْنَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا رجحان کہاں جاتا ہے؟ تم کس کی طرف اس وقت گڑ گڑاتے ہو اور چاہتے ہو کہ یا یہ تکلیف دور ہو جائے؟ کہاں سے دور ہوگی؟ تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں بھی مانتے تھے، یعنی اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے بلکہ شرک میں مبتلا ہوتے تھے، وہ بھی خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی تو وہ کہتے تھے اب لات و عزیٰ بھی نہیں بچا سکتی، اب تو بس آسمان والا اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشرک بھی شرک کو ایسے موقع پر جب اس پہ مصائب آتے ہیں تو وہ بھی شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کو ماننے پہ آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا کشف الضر عنہم، جب اللہ تکلیف اس سے ٹال دیتے ہیں، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے ایک گروہ جو ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے، پھر اسباب پہ چلا جاتا ہے کہ یہ سبب بن گیا میں بچ گیا۔ یہ نہیں کہتا اللہ نے بچا لیا، یہ کہتا ہے کہ یہ سبب اس نے بچا لیا، اس ملاح نے بچا لیا، اس کشتی نے بچا لیا، فلاں سبب بنا، ڈاکٹر کی دوائی نے کمال کر دیا، میں ان ٹائم پہنچ گیا تھا، ٹائم یہ کام ہو گیا تو میں بچ گیا، اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو میں نے خدا نخواستہ نہیں بچنا تھا۔ یہ سب باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے بچا لیا۔ اللہ وہ اسباب بھی پیدا کرتے ہیں بچانے کے، جب اس نے بچانا ہوتا ہے تو سبب بھی حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب اس نے نہیں بچانا ہوتا تو سب سبب دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک لوگ اللہ کی ایسی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں، کس لیے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس وجہ سے تاکہ اللہ کے دیے کا وہ انکار کر سکے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا اللہ نے، یہ تو ہمارا اپنا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، اب مزے کر لو، موجیں کر لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا بھی حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں، یہ جانتے نہیں ان کی حقیقت کے بارے میں کہ ان کی حقیقت اور اوقات کیا ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور بضرور پرس ہوگی جو تم اللہ پہ یہ بہتان گڑھتے ہو کہ اللہ کے یہ شریک ہیں، اور پھر اللہ کے دیے میں سے ان کا حصہ بناتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، پھر ان کی جہالت تو دیکھو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں بنا رکھی ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور بیٹی خود اتنا اس کو برا سمجھتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو اس مؤنث کی یعنی بیٹی کی بشارت دی جائے، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تو فرمایا بیٹی کی خوشخبری سن کر ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، دل کڑتا ہے، یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے، ما بشر بہ، جس کی خوشخبری اس کو ملی ہے، اور پھر فیصلہ کرنے پہ آ جاتا ہے، ایمسکہ علی ہون، کیا اسی ذلت کو سہتا رہے، برداشت کرتا رہے، بیٹی کو گھر میں رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس مٹی میں جا کر اس بیٹی کو دفن کر دے، زندہ درگور کر دے، اور الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے کہ جس بیٹی کو اتنا برا سمجھتے ہو، جس کو زمین میں دفن کر کے تمہیں چین آتا ہے، تب جا کر تم سمجھتے ہو کہ اب میں نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی ہے، تو اس بری چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر بیٹا منسوب کرتے تو درست تھا، یہ معنی ہے کہ جس چیز کو خود ہی برا سمجھ رہے ہو اس کو اللہ کی طرف کیوں ذمے میں لگا رہے ہو۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بہت برا طریقہ ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کا طریقہ اور اللہ کی صفت تو بہت بلند و بالا ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم پر، ان کی سرکشی اور گناہوں پر اللہ فوری پکڑ کرنا چاہتا تو روئے زمین پہ کسی کو باقی نہ چھوڑتا۔ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی جانور بھی زندہ نہ رہتا، کوئی حشرات الارض میں سے بھی باقی نہ رہتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کی دستور کے مطابق اللہ نے سب کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ یہاں پہ سوال اٹھایا گیا کہ جب انسانوں کے ظلم ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگوں کو ان کے ظلم پہ گرفت کرنی ہوتی تو چوپایوں کو بھی باقی نہ رکھتا، چوپایوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا،
جانور تو اس میں بے قصور تھے، پھر ان کو کیوں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے؟ تو اس میں اصل میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چوپایوں کو بنائے جانے کی غرض ہی دراصل انسان کی خدمت۔ جب انسان نہیں رہے گا، جب مخدوم نہیں رہے گا تو خادموں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر خادم بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو اگر ان کے ظلم پہ ہم گرفت کریں تو ساری انسانیت کو مٹانا تو ہے ہی، یہاں پہ کسی چوپائے اور جانور کو بھی ہم باقی نہ رکھیں۔ لیکن اللہ کا دستور یہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اللہ نے مقرر شدہ گھڑی جو طے کر رکھی ہے ہر ایک کے دنیا سے جانے کی وہ آ جائے گی تو پھر کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ آگے بڑھے گی نہ پیچھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریفیں کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائیوں کے حصے دار وہ ہیں، اچھائی کے حقدار پھر بھی اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے وہ چیزیں جس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے اوپر کرتے ہیں۔ اللہ کی تو تعریف کرنی چاہیے تھی، اور تعریف والی اور اچھائی اور بھلائی والی چیزیں اللہ کے ذمے میں لگانی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، فرمایا پکی بات یہ ہے کہ ان کے ان باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم ہے، اور اس معاملے میں یہ کسی طرح بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے، اور ہمیشہ لازمی طور پہ انہیں جہنم میں ہی رہنا پڑے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سارے رسول بھیجے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کو مزین کر کے پیش کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم، اور شیطان آج بھی ان کا ولی اور سرپرست بنا ہوا ہے، اور شیطان ان کو ضرور دردناک عذاب تک لے جائے گا۔ اور ہم نے کسی نبی پر کوئی کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے تاکہ ہم اس اختلاف کا فیصلہ کر دیں جو لوگوں کے درمیان میں ہے، کہ لوگ شیطان کی مانیں یا رحمان کی مانیں۔ رحمان و شیطان کے راستے میں ان کو جو اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے ہم ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجتے رہیں اور ان پہ کتابیں نازل کرتے رہیں، اور وہ کتابیں سراپا ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور واللہ انزل من السماء ماء، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے اور بارش سے غلے و اناج اگاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہریالی لاتا ہے اور زمین کو سرسبزی شادابی بخشتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی بارش اتار کر بھی، اور وہ ایسے دل جو بنجر و بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں ان دلوں کے اندر ایمان اور تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور نیک اعمال کے جڑی بوٹیاں اور کھیت و کھلیان اور فصلیں اور بہاریں اللہ تعالیٰ ان میں بھی لاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ذرا سوچو تو صحیح، ہم تمہیں کیسا پاکیزہ دودھ پلاتے ہیں جو دودھ خون اور گوبر کے درمیان میں سے نکلتا ہے۔ خون بھی ناپاک ہے، دوسری طرف گوبر بھی ناپاک ہے، یہ دونوں چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس کے درمیان سے اللہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے دودھ کو کشید کرتے ہیں، اور دودھ ایسا پاک صاف اور شفاف چیز، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت عظمی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائیں اور فرمایا جب بھی تم کوئی کھانا کھاؤ تو اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ جو کھانا تو نے عطا فرمایا ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے ہمیں بہتر عطا فرما، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ اور جب دودھ کی دعا کی باری آئی تو فرمایا دودھ پینے کے بعد یہ دعا مانگو کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس دودھ کو میں برکت عطا فرما اور اسی کو زیادہ فرما۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس دودھ کو سے بھی ہمیں بہتر عطا فرما، کیونکہ فرمایا اس سے بہتر غذائیت والی چیز نہیں ہے، یہ سب سے بہتر چیز۔ تو یہ بہتر چیز اللہ کیسے تمہارے لیے نکال رہے ہیں؟ خالص طریقے سے۔ جس رب کی خالص اس نعمت کو تم استعمال کرتے ہو تو اس کا خالص شکر بھی ادا کرو، اور خالص بندگی بھی اسی کی کرو، اور خالص اطاعت بھی اسی کی کرو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اسی طرح آگے مزید اللہ مثالیں دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے کھجوروں کے پھل اور انگوروں کے پھل، اور تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اس سے تم ایک نشہ آور چیز شراب بھی تیار کرتے ہو اور بہترین رزق بھی۔ اس وقت تک کبھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور شراب کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور مثال کے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے انگور و کھجور کو پیدا کرتے ہیں جس سے تمہارے لیے نشہ آور مشروب بھی تیار ہوتا ہے، اور یہ کھانے کے کام بھی آتی ہے، پینے کی چیز بھی آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید اپنی نعمتیں گنوائیں اور فرمایا کہ اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تم میں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سارے انعامات یاد دلاتے ہوئے ان میں سے ایک خاص نعمت یاد دلاتے ہیں اور فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے وحی کی ہے، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے، اپنے چھتے بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور اس طرح درختوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور بھی جتنی چھتریاں ہیں، اونچی جگہیں ہیں، ان پر وہ اپنے گھر بنائے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ ہر قسم کے پھلوں کو کا رس چوسے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، اور وہ رب کے راستوں پر چلتی پھرتی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے، وہ جانا اور واپس آنا جانتی ہے کہ میرا چھتا کہاں ہے، میں نے جانا کیسے، واپس کیسے آنا ہے۔ یخرج من بطونہا شراب، اللہ اس کے پیٹ سے پھر ایک ایسا مشروب نکالتے ہیں، مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہے، شہد کئی رنگوں کا ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس شہد کی مکھی، اس کے چھتا بنانے، اس کے شہد بنانے، اس کے سٹور کرنے، پھر اس شہد کے فوائد میں بہت ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ رحیم و کریم اللہ کیسا اللہ ہے، جس نے ایک مکھی جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اس کے اندر کیا کیا ہنر پیدا کر دیے ہیں، اس کی جو کاریگری ہے، اس کا پھر منظم انداز میں رہنا ہے، اس کے اندر جو فوجوں کی ترتیب ہے، اس کی جو مکھیوں کی ترتیب ہے، اس کا جو خانوں کو مختلف طریقوں سے چھتے کا بنانا ہے، اس کی بناوٹ، اس کا پھر آنا اور جانا، اور پھر ان کی ماہرانہ کاریگری کہ آنے والی رس چوس کر آنے والی مکھی کا جائزہ لینا، اس کا ٹیسٹ کرنا، اس کے اندر اگر زہر ہے تو اس کو قتل کر دینا، اس کو صحیح سالم ہے تو زندہ رکھنا، اور اس کے علاوہ اس کا جو پورا ایک نظام ہے مکھیوں کا وہاں رہنے کا، اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ کی قدرت کی کاریگری کا بڑا ہی نظام اور ثبوت موجود ہے۔ جو اللہ کو سمجھنا چاہیں، اللہ کی اس مخلوق میں غور کریں تو انہیں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات سمجھ آ جائے۔ اور واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض لوگوں کو رذیل عمر کی طرف، یعنی ایسی ناکارہ عمر کے حصے میں اللہ لے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جنہیں علم کے بعد کسی چیز کا علم نہیں رہتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ ہی علم والے، قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں کہ انسان جب تو دنیا میں آیا تھا تو اس وقت تیرے پاس کوئی علم نہیں تھا، پھر ہم نے تمہیں دنیا میں بہت کچھ سکھا دیا۔ پھر وہ بڑھاپے کا عالم آتا ہے کہ جب اس کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تھوڑی بہت وہ بھول چکا ہوتا ہے، اس کو اپنی یادداشت بھول چکی ہوتی ہے، لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا ایسی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں وہ کہا جائے کہ اتنا تجربہ کار اور اس کا تجربہ عمر بڑھ چکی ہے، تو لیکن دوسری طرف اللہ اس کی ذہانت اور اس کا علم اس سے چھین کر اسے بتاتے ہیں کہ جو علم دینے والا ہے وہ دینا جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، تو اس سے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی کی ذات ہے جو رزق کے معاملے میں بعضوں کو بعضوں پہ برتری عطا فرماتے ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق کا یہ تفاوت تو رکھا ہے، اب کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جن کو اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے وہ اپنے ہی غلاموں کو اپنے جتنا رزق دے کر اپنے برابر بٹھا لیں؟ کیا وہ اس کو پسند کریں گے؟ کیا ہے کہ انسان اپنے غلاموں، نوکروں، چاکروں کو اپنی برابر کی کرسی پہ بٹھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب تم اپنی فطرت میں اپنے لیے اپنے جیسے انسان کو، جبکہ وہ انسانیت میں تمہارے جیسا بھی ہے، اس کو اپنے غلام کو برابر نہیں بٹھانا چاہتے ہو، تو اللہ کے لیے اوروں کو شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، پھر اللہ ہی کی نعمت کا انکار کرتے ہو اور اس کا مد مقابل اور شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری ذات سے بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں کے ذریعے بیٹے اور پوتے تمہیں دیے، ورزقکم من الطیبات، ہر قسم کا رزق دیا، پھر اللہ کی نعمتوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کا جن کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے تو اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر اللہ کی ایسی چیزوں کو تم معبود ٹھہراتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو کہ جن کا جو نہ پیدا کرتے ہیں، نہ تمہیں رزق دیتے ہیں، نہ کسی چیز پہ ان کو قدرت ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اب اللہ کا شریک ٹھہرانے کے لیے ایسی غلط قسم کی مثالیں مت پیش کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ مثال کون سی پیش کی گئی جس کی اللہ نے یہاں تردید فرمائی؟ مشرکین نے یہ کہہ دیا کہ بھلا دنیا میں کوئی بادشاہ بھی ہو تو اس کی اپنے نظام چلانے کے لیے ماتحتوں کی اور اپنے ساتھ شریکوں کی ضرورت ہوتی ہے،
بادشاہ اپنا اکیلا سارا نظام نہیں چلا سکتا، تو اللہ بھی بے شک کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن اس کو نظام چلانے کے لیے ان دیوتاؤں کی، ان بتوں کی، ان فلاں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا شریک بنا کر اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے ایسی مثالیں قائم نہ کرو۔ بادشاہ اپنی بادشاہ چلانے میں ضرور محتاج ہیں، اللہ اپنی بادشاہی چلانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ تم تو کچھ نہیں جانتے۔ بادشاہ تو اپنی کرسی کے آگے کچھ نہیں جانتا، اپنی ساری رعایا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ساری رعایا کا نظام اکیلے کیسے چلائے؟ اس کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، محتاج ہونے کی بنا پر اس کو مصاحبین کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی صاحب کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے یہ بات سمجھائی، دو مثالیں اور دیں۔ فرمایا بھلا بتاؤ، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک غلام ہے جس کو لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، چونکہ غلام مملوک محض ہوتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اور وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنَّا سِرًّا وَجَهْرًا، اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رزق بھی دیا ہے، مال دیا ہے، خوب فراوانی دی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اعلانیہ خفیہ ہر طرح سے خرچ کر رہا ہے۔ وہ غلام بالکل نکما ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کا پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ استعمال کر سکے، وہ اپنی ذات میں تصرف نہیں کر سکتا، دوسری چیزوں پر کیا کرے؟ ایک طرف وہ غلام ہے، وہ بھی انسان مخلوق، اور ایک طرف یہ انسان ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، وہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی مخلوق۔ تو یہ دونوں مخلوقات آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ خالق و مخلوق کو برابر کرنا چاہتے ہو، کیسی مثالیں بیان کرتے ہو؟ حل یستوون الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو ساری تعریفوں کے لائق و مستحق ذات ہے، وہی اکیلا یکتا ہے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح ایک اور مثال دی، فرمایا مثال دو آدمیوں کی کہ ان میں سے ایک گنگا ہے اور کسی کام پہ قادر نہیں ہے، اور اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اس کا آقا اس کی سب چیزیں دیکھ بھال کر رہا ہے، ایک یہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ خود بھی انصاف پر چلتا ہے، دوسروں کو بھی انصاف کے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو خالق و مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس تو آسمانوں اور غیب کا علم ہے، آسمانوں زمینوں کا، اور قیامت کا برپا کرنا اس کے لیے ایسا ہے جیسے ایک پلک جھپکنے سب کچھ کر دے۔ تو جو ذات اتنی قدرت والی ہے اس کو تم مخلوق کے ساتھ قیاس کرتے ہو، اس کے ساتھ ملاتے ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ ایک اور طریقے سے احساس دلاتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں اس حال میں پیدا کیا تھا کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، کھانے کا علم نہیں، کروٹ بدلنے کا علم نہیں، پینے کا علم نہیں، تمہیں سب چیزوں میں اللہ کے محتاج تھے، اللہ نے آہستہ آہستہ تمہیں علم بخشا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیا کہ ان چیزوں سے علم حاصل کرو، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لیکن تم نے بجائے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانے کے، اللہ کے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح ان پرندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے فضا کے اندر مسخر کر رکھا ہے، کون ہے جو ان کو فضا میں روکتا ہے؟ یہ تو ایک مادی چیز تھے، ان کو تو گر جانا چاہیے تھا۔ اللہ کی ذات ہے جو ان کو خلاؤں کے اندر اور فضاؤں کے اندر بھی جو ہے وہ ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا کیے، اور تمہیں ایسے گھر بھی عطا کیے جو جانوروں کی کھالوں سے تم خیمے تیار کرتے ہو، اور وہ اتنے ہلکے سے ہوتے ہیں، تم اٹھا کر کہیں کا کہیں لے جاتے ہو، جہاں چاہتے ہو گھر بنا لیتے ہو، اور کہیں تم وطن اقامت اختیار کرتے ہو، کہیں عارضی گھر بناتے ہو۔ اللہ نے ان کی اونوں سے اور ان کی روحوں سے اور ان کے بالوں سے مختلف تمہیں اثاثے اور تمہیں سامان تیار کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، تمہارے لیے پہاڑوں کو چھپنے کی جگہ بنایا، اس نے تمہارے لیے ایسے لباس تیار کیے جس سے تم گرمی سردی سے بھی بچتے ہو، ایسے لباس تیار کیے جس سے دشمن سے بھی بچتے ہو۔ کیا ان ساری نعمتوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہو؟ اور جب نعمتوں کی بات آتی ہے تو کافر مشرک بھی پہچانتا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہو پر اللہ کو نہیں پہچانتے۔ واکثرهم الکافرون، اور اللہ کا اکثر انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ آخر کہاں تک جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پھر ہم ان پر ہر ایک کے خلاف گواہ قائم کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر آپ کو بھی ہم گواہ بنائیں گے، اور اس وقت تو یہ ظالم لوگ پھر اپنی باتوں سے انکار نہیں کر سکیں گے جو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہوگا۔ اور وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، فرمایا جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ چکیں گے اور اس وقت اللہ کو ماننا چاہیں گے
تو اس وقت عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور شرکاء کو پھر اللہ جمع کریں گے، جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے ان کے سامنے آمنا سامنا ہوگا، گفتگو ہوگی، تو ان کے جو شریک ہوں گے وہ ان کے شرک کی نفی کر دیں گے اور انکار کر دیں گے، اور یہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم اللہ کی اطاعت کرنے پہ رضامند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب انہیں اس بات کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اب تو عذاب آنے کا وقت ہے۔ اب عذاب کے موقع پر ان کا کہنا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، تیری اطاعت قبول کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ میری اطاعت کرو، اس میں ایک خاص حکم فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں انصاف کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، قریبی رشتہ داروں کو نوازنے کا حکم دیا۔ اللہ نے 3 چیزوں سے منع کیا، بے حیائی سے، گناہوں سے، سرکشی اور ظلم سے۔ یعظکم، اللہ ان باتوں کی تاکیدی نصیحت تمہیں کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں نصیحت ہو کہ جو اللہ نے کرنے کے کام کرنے ہیں، عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، اس کو پورا کرو، اور بے حیائی، برائی اور ہر قسم کے ظلم اور جور و جفا سے باز آ جاؤ، تو ان کاموں کو جو کر لے گا وہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن کر کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے عہد کی پاسداری اور اس کے بعد اللہ نے وعدوں کو نبھانے کا حکم دیا، اور ایک مثال سے بات سمجھائی۔ ایک مکہ کی عورت، خرقہ نامی عورت جو ہے، وہ سارا دن سود کاٹتی اور بالآخر خود اس کو توڑ دیتی۔ فرمایا اسی طرح اللہ کی قسموں کو اور عہدوں کو طے کرنے کے بعد پھر اس کو توڑا نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ ہمارے معاہدے عہد الست سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ازل سے ہم اللہ سے وعدے کرتے آ رہے ہیں، اور دنیا میں آ کر اگر ان وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے سود کاٹنے والی عورت سارا دن سود کاٹتی اور شام کو اس کو ضائع کر دیتی، اور اس کی بے وقوفی کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا کہ فلاں شخص خود ہی ایک اچھا کام کرتا ہے اور پھر اپنا کام ضائع کر دیتا ہے۔ یہی مثال ہماری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قسموں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نام کی جب تم قسم اٹھا چکو، پھر چاہے تمہیں دنیا کا کوئی نقصان بھی نظر آئے تو قسم کو مت توڑو، تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ کے نام کی عزت کو پامال مت کرو۔ یہ دنیا کا فائدہ عارضی سا فائدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو وفا ہے وہ اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو تمہیں دنیا میں فائدہ حاصل ہوگا وہ کتنا ہے اور کیا کچھ ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وَإِن مَا عِندَ اللَّهِ باق، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس جملے میں در حقیقت آخرت اور دنیا کا ایسا تقابل کیا ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کو، ساری خوبیوں کو جمع کرو، ایک پلڑے میں رکھو، اور اس پہ یہ خامی لاؤ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اس نے مٹ جانا، ختم ہو جانا ہے، اس کے اندر بقا نہیں، یہ اس کی ایسی خامی ہے جس نے ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا۔ اور وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو کچھ چلا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بقا چاہتے ہو خود اپنے عملوں کی، اپنے کاموں کی، اپنی ساری چیزوں کی، اپنی ساری جو استعداد اور لیاقت اور ساری خوبیاں ہیں آپ کی، ان کا اگر آپ بقا چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف لے جائیں، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کریں، اپنا مال، اپنا جان، اپنی وقت، اپنی جوانی، سب کچھ اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے دین کے لیے کریں، تو جو کچھ اللہ کے پاس چلا جائے گا وہ باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو آخرت کے آپ 1000 نقائص بیان کریں، وہ اس کی ایک خوبی کہ وہ ہمیشہ رہے گی، وہ باقی رہے گی، وہ لازوال ہے۔ یہ اس کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی ساری خامیوں کو یہ خوبی چھپا لیتی ہے، اور دنیا کی یہ خامی کہ یہ فنا ہونے والی ہے، یہ اتنی بڑی خامی ہے کہ اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور بضرور صبر کرنے والوں کو، ظاہر ہے کہ آخرت کے لیے جو بھی کام کرنے والا ہے اس کو صبر سے اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، اس کو دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو رکنا پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ ہم بہت بہتر دیں گے جو کچھ اس نے عمل کیا ہے، دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے اس کے مقابلے میں اس کو جو آخرت میں بدلہ ملنا ہے بہت زیادہ ہے۔ اور جو کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، شرط یہ کہ مومن ہے، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی اس کو دنیا میں بھی ملے گی، اور آخرت میں تو ظاہر ہے پاکیزہ زندگی اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ملے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے رکاوٹوں کو دور کرنے کی بات کی کہ دنیا میں نیکی سے رکاوٹ شیطان کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنے دیتا، رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس اچھائی کو برائی میں بدل دو، اور اس میں سب سے بڑا کار خیر ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قراءت قرآن کے بارے میں خصوصاً حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود کے بارے میں اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں،
تو اس سے اخذ یہ کیا گیا کہ جو بھی آپ نیکی و بلائی کا کام کرنے لگیں گے تو شیطان ضرور اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ براہ راست شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی پناہ مانگ لیں، اور جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو شیطان اس جملے کی وجہ سے بہت دور چلا جاتا ہے اور آپ رب کے حصار میں آ جاتے ہیں، رب کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک شیطان کا داؤ نہیں چلتا ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ انما سلطان علی الذین یتولون، بے شک شیطان کا داؤ ان پر چلتا ہے جو شیطان سے یاری لگاتے ہیں، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ شیطان کو اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تو وہ لوگ پھر شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک شبے کا اضالہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ احکام کو تبدیل فرماتے، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آتے، تو یہ بہانہ بنا کر مشرکین یہ کہتے کہ دیکھا اپنی طرف سے گھڑا تھا، اگر یہ اللہ کا کلام تھا تو اللہ کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو تو پہلے پتہ تھا، پھر پہلے ہی وہی حکم دے دیتے، بدلا کیوں؟ تو بدلنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اس لیے بدلا جاتا ہے کہ وہ پہلے والا غلط تھا اور اس کی غلطی کا پتہ و ادراک نہیں تھا، اس وجہ سے بدلا۔ دوسرا بدلہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ کام اور وہ حکم ایک وقت تک کے لیے تھا، اسی وقت تک اس نے مفید ہونا تھا، آگے تبدیل کرنا تھا۔ اس کی مثال یوں لیں، جیسے ایک ڈاکٹر یا حکیم اپنی دوائی کو ایک وقت تک مریض کو دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو تبدیل کرتا ہے۔ اب تبدیل کرنے کی دو وجہ ہوتی ہے، یا تو وہ ڈاکٹر حکیم ماہر نہیں ہوتا، وہ تجربہ کر رہا ہوتا ہے اور تجربے کے طور پر ایک چیز دیتا ہے، اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو بدل کے دوسری دیتا ہے۔ یہ جو غیر ماہر ہے وہ اس لیے کر رہا ہے، تجربے کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ دوسرا ماہر ہے اور وہ بھی بدل رہا ہے، لیکن وہ کیوں بدل رہا ہے؟ اس کو پتہ تھا کہ یہ دوائی ایک وقت تک اس کے لیے مؤثر ہے، اس کے بعد دوائی تبدیل کرنی ہوگی، مرض کی کیفیت بدل چکی ہوگی، مجھے دوائی بھی بدلنی پڑے گی، اسے پہلے پتہ تھا۔ اسی طرح اللہ بھی حکیم ذات ہے، اس نے ایک حکم ایک وقت تک کے لیے دیا اور پھر اس کو تبدیل کر کے دوسرا حکم دیا، تو اس سے اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اس سے لا علمی اور جہالت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنی اپنی بات ہے کہ آپ اس کو کس طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے، ایک لوہار اجمی شخص تھا اور مکہ میں آ کر باسی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے اور اسے قرآن پاک سناتے، اور وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت باتیں پہلی کتابوں کے حوالے سے جانتا تھا، تو اس بارے میں وہ بھی کوئی بات بتا دیتا۔ اس پر مشرکین کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس سے جا کر، اس اجمی لوہار سے جا کر قرآن سیکھ لیتے ہیں اور ہمیں آ کر سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، وہ شخص جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس سے سیکھ لیتے ہیں، اس کی زبان ہی اجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح عربی میں اترا جو عربوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی کلام بنا کر لاؤ۔ بھلا ایک اجمی آدمی ایسی کلام کہاں پیش کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسی کلام سے خود عاجز ہے، اس سے سیکھنے والا اس سے بڑی کلام کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جھوٹ ہے جو کافر لوگ آپ پر الزام عائد کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہاں اللہ نے حکم بیان کیا ان لوگوں کے بارے میں جو ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت کے موقع پر انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ کلمہ کفر کہو۔ اگر ایسے لوگوں نے کلمہ کفر بھی کہہ لیا تو وہ کافر نہیں ہوں گے، شرط یہ ہے کہ ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ جب ایمان دل کے اندر موجود ہے اور زبان سے وہ اس کے خلاف کافروں کے مجبور کر دینے کی وجہ سے کہہ بھی لیں گے تو ان کا دل کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کا ایمان برقرار و بحال تصور ہوگا۔ اور ولاکن من شرح بالکفر صدر، جو سینے سے شرح صدر کے ساتھ کفر پر اقرار کرے گا تو فعلیہم غضب من اللہ، اس پہ اللہ کا غضب اترے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں تو کیوں پھرتے ہیں، اور ان کا دل اور سینہ بھی ایمان کے ساتھ خالی ہو جائے اور وہ کفر پہ آ جائے، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے دی۔ وہ دنیا کی
زندگی کے لالچ میں آ کر، ہمیشہ لالچ میں آ کر ایسے کافروں نے کفر کیا ہے، ورنہ جس کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی وہ کبھی بھی ایمان کو پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر دراصل اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور وہ غفلت کی دور گہرائیوں میں جا گرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر آدمی اپنے دفاع کی کوشش کرے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک بستی کی اللہ تمہیں مثال دیتے ہیں۔ وہ بستی بڑی اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس کے رہنے والے بڑے اچھے طریقے سے اللہ کا رزق استعمال کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کر شروع کر دی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے پھر ان کے رہنے والوں، اس بستی کے رہنے والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، اپنی برائیوں کی وجہ سے۔ یہ بستی کون سی تھی؟ بعض حضرات نے اس کا ذکر یہ کیا ہے کہ بستی ایک مثال کے طور پر ہے، اس سے کوئی خاص بستی مراد نہیں، بلکہ ہر وہ بستی جس کے رہنے والے بھی ایک وقت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں، پھر ناشکری اور ناقدری شروع کر دیں، کفر شروع کر دیں، اللہ کے احکام کو فراموش کرنا شروع کر دیں، اور اللہ اس بستی پر پھر مختلف عذاب لائیں، مصائب لائیں، مصیبتیں لائیں، تکلیفیں لائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ وہی بستی بیان کی ہے جو قرآن میں موجود۔ دوسرا یہ کہ اس بستی امن سے مراد مکہ کی بستی تھی، جس کو پہلے اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا ہوا تھا، توحید کا گہوارہ بنایا ہوا تھا۔ پھر یہاں کے رہنے والوں پر جب اللہ کا نبی رحمت آیا اور انہوں نے اس رحمت کا انکار کیا اور اس نبی کی مخالفت شروع کر دی، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو بھوک و خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس سے مراد وہ قحط سالی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان پر مسلط ہوئی، اور یہ لوگ چمڑے کھانے پر اور گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی قوم بھوک اور پیاس و افلاس سے مر رہی ہے، آپ تو رحیم و کریم ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہم سے اس بھوک کو ٹال دے۔ آپ کی دعا سے اللہ نے ان سے یہ قحط سالی ٹال دی تھی، اور اس کا ذکر سورہ دخان میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے یہ اشارہ کیا اس کے ذریعے سے کہ جو بھی بستی اطمینان و امن کے ساتھ اللہ کا رزق استعمال کر رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اب نعمتوں کا شکر بجا لیں، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ فرماتا کہ ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، انہوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا، ان ظالموں پر۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پاکیزہ طریقے سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور جو چیزیں انہوں نے حرام قرار دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور غیر اللہ کے ذبیحے کو اللہ نے تمہارے پر حرام قرار دیا، لہٰذا ان چیزوں سے بچو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی طرف سے خود جھوٹی زبانوں سے مت کہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے ماں سوا کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ جو ایسا جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور ان کو اس بات کا کتنا ہی فائدہ ہو جائے گا اگر وہ حرام کو حلال کہہ کے استعمال کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے یہ تھوڑا سا ایک نفع دنیا کا چسکا تو ہو جائے گا، لیکن آخرت کا دردناک عذاب بھی تو سہنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یہ بات آ چکی، یہودیوں پر ان کی ڈھٹائی اور ظلم کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزوں کو حرام کیا تھا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلماً ان پہ یہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی برائی کر بیٹھیں، انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، توبہ کرنے والوں کو اللہ ضرور معاف کرتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، جیسا کہ اللہ کا پیارا بندہ ابراہیم تھا۔ ان ابراہیم کان امتاً، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت و جماعت کی طرح تھے، قانتا للہ، اللہ کے سامنے تابعداری کرنے والے، حنیفاً یکسو ولم یک من المشرکین، شرک نہیں کرتے تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے ایسے قدردان، ایسے شکر گزار تھے، اجتباہ، کہ اللہ نے ان کو چن لیا،
وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم عطا کیا۔ وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، بیت اللہ کے معمار بنتے ہیں اور بیت اللہ کے اندر اپنی اولاد کو بساتے ہیں، پھر ان کی اولاد کے ذریعے اللہ نے پورے ایک جو ہے وہ دنیا آباد فرما دی۔ تو یہ ان کے شکر کا نتیجہ ہے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا اور بسا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے رہیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و مباحثے کی ضرورت ہو تو وجادلہم باللتی احسن، مباحثہ بھی کریں تو بہتر طریقے سے کریں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہو، اور وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت یافتوں کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو آپ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں، سہ جائیں اللہ کے لیے، تو صبر کرنے والوں کا صبر اس کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر اجر کا باعث بنتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے، یقیناً آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں پر آپ صدمہ نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنا دل تنگ نہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور بے شک اللہ حمایتی اور ساتھی ان کا جو بھی تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تقوی اور احسان یہ عظیم صفات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احسان یعنی ہر نیکی کا کام بھی اس میں داخل، اور حدیث جبرائیل جس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور کر لے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس صفت کا نام ہے صفت احسان۔ بندے کو جب یہ وصف حاصل ہو جاتا ہے تو یہ محسن بن جاتا ہے، اور ایسا محسن اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے محبوب بننے والے کام کرو، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچو۔ اور کافروں کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ دراصل یہ حکم مکی زمانے کا ہے، اور پیچھے عرض کیا جا چکا کہ سورہ نحل کی یہ آیتیں دراصل اس ہجرت کے موقع پر نازل ہو رہی ہیں جب مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور اس ہجرت کے دوران ظاہر ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ظلم و ستم بھی برداشت کر رہے تھے، سہ رہے تھے۔ دل چاہتا تھا ان کا کہ کاش ان ظالموں سے ہم بدلہ بھی لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو ان کے بدلے کے لیے مناسب نہ سمجھتے ہوئے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کی چالوں تدبیروں پر دل تنگ نہ کریں، صبر کا وسیع دامن رکھیں، حوصلے سے بھی نبھاتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کے سامنے سرنگوں ہوں گے، اور اللہ نے وہ وقت فتح مکہ کے ذریعے دکھا دیا، پھر صبر کام آ گیا۔ اگر اس وقت میں صبر نہ کیا جاتا، حوصلے سے اس کام کو نہ نبھایا جاتا، تو شاید تکلیف بھی زیادہ سہنی پڑتی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو تکالیف کے ساتھ ساتھ اس صبر کا وہ اجر اور اس میں میٹھا پھل بھی نصیب نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے ان حالات کے تحت صبر کا حکم دیا۔ تو جب ایسے حالات ہم پر آئیں ہم صبر کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں تقویت و قوت عطا فرمائے، مدنی دور کی طرح اللہ ریاست عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے، تو پھر بدر و احد و حنین کو اور غزوہ تبوک کو یاد کرتے ہوئے اس کی یادیں تازہ کریں۔ ایمان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہر طرح کے حالات کے بارے میں احکام موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حال کے امر کو پہچانیں، جس حالت میں جو حکم ہو رہا ہے اس کو پہچانیں، اس پر عمل کریں۔ اور یہ سورہ نحل کے اندر جو اللہ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں اپنی گنوائیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک لاکھوں کروڑوں اربوں ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم تو شمار اور گن نہیں سکتے۔ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30 کروڑ پرزے رکھے ہیں، سائنسدانوں کی موجودہ تحقیق کے مطابق، کل کو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 30 کروڑ پرزے تو ایک انسان اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ کروڑوں نعمتیں تو اس کے اپنے اندر موجود ہیں، خارج کی نعمتیں تو پھر اربوں میں اور خربوں میں ہوں گی۔ تو ان نعمتوں کا ہم شکر کیسے بجا لا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔